بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. جی ناظرین و سامعین کرام، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. آج کے اس بیان کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل چند ایک باتیں سنیں گے. لیلۃ القدر وہ مقدس اور عظمتوں والی رات ہے کہ جس کا اللہ نے نام لے کر قرآن کے اندر ذکر فرمایا. اسی طرح لیلۃ الاسراء شب معراج، اس کا ذکر بھی رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیلۃ القدر یہ وہ عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ کریم نے اس کی شان و عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے مکمل ایک سورت قرآن کے اندر نازل فرمائی، جو قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ القدر. اسی رات کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ القدر ہے. لیل عربی زبان کے اندر کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں عظمت والی، شرف والی، بزرگی والی رات. تو یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. اب یہ کون سی رات ہے؟ بعض احباب ہر سال رمضان شریف کی 27ویں رات کو ہی شب قدر یا لیلۃ القدر سمجھتے ہیں. اگر ہم اس موضوع پر بیان کردہ کتب احادیث کے اندر جو احادیث روایت کی گئی ہیں، اگر ان تمام احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو یہ بات بالکل سامنے کھل کے آ جاتی ہے. اظہر من الشمس، سورج کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر سال 27ویں رات ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان احادیث کی روشنی میں جو اس موضوع پر مختلف کتب احادیث کے اندر منقول کی گئی ہیں، تو ان کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں. تو ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے. اب باقی اس کے بعد مختلف بزرگان دین کے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات ہیں. بعض نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ اگر پہلا روزہ اس دن کو ہو تو لیلۃ القدر
یہ ہوگی۔ اس طرح پھر وہ مختلف بزرگان دین کے اولیاء کے اپنے اپنے تجربات مشاہدات ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ کتنی عظمت اور کتنی شان والی رات ہے کہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی رات کی تلاش کے لیے، جب کہ رب نے ابھی واضح نہیں فرمایا تھا کہ رمضان شریف میں یہ کن راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، یہ واضح نہیں ہوا تھا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا اس رات کو پانے کے لیے۔ کیسی عظمت اور کیسی شان والی رات! اس کی عظمت کو اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل، یعنی ایک بندہ 1000 مہینے مسلسل نفلی عبادات کرے، نفلی روزے رکھے، وہ ساری 1000 مہینے کی نفلی عبادتیں ایک طرف، اور اس لیلۃ القدر شب قدر ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینے کی نفلی عبادت سے رتبے، درجے، شرف اور بزرگی میں کہیں بلند و بالا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس رات کی تلاش کے لیے پورا مہینہ بھی آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آخری عشرے کا تو بالخصوص تقریباً کم و بیش ہر سال ہی آپ، جب سے رمضان فرض ہوا، آپ اس آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ کتب احادیث کے اندر 2 مقامات ایسے بیان ہوئے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے اس آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرما سکے، وگرنہ آپ نے اس اعتکاف کو بڑا پسند فرمایا ہے، اسے اختیار فرمایا ہے، یہاں تک امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن کو بھی اس کی ترغیب دی گئی، اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن وہ اعتکاف فرمایا کرتی اور امت کی عورتوں کو ترغیب دلایا کرتی ہیں اعتکاف کی۔ فی زمانہ جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں، اب عورتوں کا گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ جنہوں نے اپنی نماز پڑھنے کے لیے گھر میں متعین کی ہوتی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، اس کے اندر وہ اعتکاف کریں، اور مردوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا۔ اس اعتکاف کو کرنے کا اصل بنیادی جو مقصد اور وجہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، شب قدر کی تلاش، اور اس کی تلاش پر اتنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیا ہے کہ آپ نے خود اپنی زندگی کا اسے معمول بنائے رکھا ہے، اپنی امت کو اس کی ترغیب دلائی ہے، یہاں تک کہ اس کا اجر اور ثواب حج اور عمرے سے بھی زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اور ایک روایت جو ہے صحیح بخاری شریف کے اندر ملتی ہے کہ جس میں نبی دو جہاں، راحت انس و جاں، فخر کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو یہ بتانے کے لیے، یعنی صحیح بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 49 میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ شب قدر کون سی رات ہے، یعنی متعین کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، باہر آپ تشریف لائے، دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے آپ کی توجہ اس طرف گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذہن میں سے اس لیلۃ القدر کے تعین کو اٹھا لیا، اور آپ نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے لیلۃ القدر کے تعین کو اٹھا لیا۔ یہ آپس کے جھگڑے کتنے نقصان دہ، کتنے تباہ کن ہیں کہ اس آپس کے جھگڑے کی وجہ سے
لیلۃ القدر جیسی عظیم عظمت شان بزرگی والی رات جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتانا ہی چاہتے تھے، مگر اس جھگڑے کی نوسط یہ ہوئی کہ رب نے اس کا تعین حضور کے ذہن سے اٹھا دیا۔ اس لیے ان جھگڑوں سے بچنا چاہیے، آپس میں الجھاؤ سے بچنا چاہیے۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں اس رات کی عظمت اور شان کے حوالے سے، اور جو بھی صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 35 کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ جاگ کر عبادت کرے، عبادت کرنے کا طریقہ اور اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، تلاوت قرآن کرتا رہے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کی تسبیح تحمید اور تقدیس بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، تو یہ مختلف انداز ہو سکتے ہیں، تسبیحات پڑھے، مختلف انداز ہو سکتے ہیں عبادت کے، توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ سے معافی طلب کرے، آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پکا عہد اپنے رب کے ساتھ کرے، تو یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ اس رات کو جاگ کر گزار لے، اس میں عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی حدیث پاک کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس سے پہلے اس کی جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، انہیں رب تعالیٰ بخش دے گا۔ اس رات کا ایک خاص وظیفہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے میرے سرتاج، اگر مجھے علم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی اس کے کچھ آثار ہیں جو احادیث کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں، اگر آپ ان آثار کو بیان کریں اس کے لیے کافی وقت لگ جائے گا، مگر احادیث کے اندر بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان سے شب قدر کے کچھ آثار منقول ہیں۔ عرض کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے آقا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی وہ آثار جو لیلۃ القدر کے آپ بیان فرماتے ہیں، وہ آثار اگر کسی رات میں مجھے مل جائیں اور مجھے احساس ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ ارشاد فرمائیے پھر اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر تو شب قدر کو پا لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا، یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی طلب کو پیش کرنا، اور وہ کیا تھا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تم معافی کو پسند فرماتا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، فاعف عنی، تو بس مجھے بھی بخش دے۔ تو گویا اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کا اگر اندازہ ہو جائے، محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے، اللہ یہ بندے پر ادراک کر دے لیلۃ القدر یہ رات ہے، اسے پتہ چل جائے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہترین وظیفہ اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ گویا لیلۃ القدر یا شب قدر کا سب سے بہترین وظیفہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، وہ اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنی لغزشوں کی، اپنی نافرمانیوں کی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کرنا، اور پھر ساتھ ہی دل کے اندر یہ ارادہ بھی ہو، یہ نیت بھی ہو کہ آئندہ میں ان برائیوں، ان نافرمانیوں، ان لغزشوں، ان خطاؤں سے بچتا رہوں گا،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی حقیقی فیوز و برکات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔